الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کے جملہ احکام اور قرآن کی جملہ آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث بڑی خوبصورت اور بہت شاندار ہیں۔ ہدایت کا وہ ایک خزانہ ہے، لیکن بعض اوقات انہی احکام میں سے اور انہی ہدایات میں اور انہی احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حسن، جن کا کمال، جن کی خوبصورتی سب سے نمایاں ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت، ایک حکم اور ایک حدیث مبارک میں عرض کروں گا، اور اس حکم میں ایک جو دوسری خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور برحق دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں، تمام زمانوں کے لیے ہیں، تمام اقوام کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہیں، تو اس دعوے کا جو ثبوت ہے وہ دین اسلام کے ان احکام کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح پانے والے مومن وہ ہیں کہ جو لغو یعنی فضول، بے فائدہ، عبث اور بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی بیکار کاموں کی طرف اور فضول کاموں کی طرف اور ان کاموں کی طرف کہ جن کا کوئی دین دنیا میں فائدہ نہیں ہے، وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ المؤمنون کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو اپنی حدیث میں اس انداز میں بیان فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، جس کے ساتھ ان کی کوئی غرض نہیں ہے، جس کے ساتھ ان کا دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ آیت اور حدیث ان دونوں سے جو حکم شرع نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ فضول اور عبث چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ جو حکم مبارک ہے، اس کا اطلاق، اس کی وسعت اور اس کا انطباق زندگی میں کہاں کہاں تک ہو سکتا ہے، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ کتابوں کی کتابیں اس کے لیے چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں تو بارہا ہم ان کاموں میں پڑے ہوتے ہیں جن کاموں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم روتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم روتے ہیں ہمارے پاس جو ہے فرصت کے لمحات نہیں نکلتے، جبکہ اپنے اگر اسکیجول پہ غور کریں تو ہمارے کاموں میں بہت سے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو بیکار ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، صرف وقت گزاری اور بس وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بطور خاص جو میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو اخبار کی لت ہے وہ ایک ایک دن میں چار چار اخبار ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہر اخبار میں وہی خبر، ہر اخبار میں وہی خبر، ہر اخبار میں وہی ہیڈنگ پڑھتے رہتے ہیں۔ جن کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، ٹاک شوز کا شوق ہے، وہ
ایک دیکھیں گے، دوسرا دیکھیں گے، تیسرا دیکھیں گے، ایک ٹاپک مہینوں برسوں چلتا رہتا ہے، نہ اس کی ہی نکلتی ہے نہ شی نکلتی، اس کا نتیجہ ہی کوئی نہیں، لیکن بس لوگ لگے ہوئے ایک لت ہے، ایک ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے۔ اور ان سے بدتر جو صورت ہے وہ ہے سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا پہ جو لگا تو سمجھ لے کہ وہ دلدل میں گیا، اور جیسے دلدل سے نکلنے کی بندہ جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنا دھنستا جاتا ہے۔ یہی حال سوشل میڈیا کا ہے، یہ مختلف جو سوشل میڈیا کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کا ہے۔ اور پھر وہ جو دین کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، جو اسلام کا حکم ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے کہ عبث اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس حکم کی سب سے زیادہ جو خلاف ورزی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے۔ ایک فضول قسم کی چیز وہ یکدم اٹھتی ہے، چھا جاتی، نہ اس کا سر نہ پیر، نہ اس میں عقل نہ شعور، نہ اس میں حکمت نہ دانائی، نہ اس کا مقصد نہ وہ بے مقصد، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بس لوگ یکدم اس کو جو ہے وہ ایک اٹھان دے کر اور ساری کی ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہوتی۔ اور اب اس کے بعد جو فضولیات کا، لغویات کا، لہویات کا اور عبث کاموں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناکام اور اس سے زیادہ ناکارہ لوگوں کا طریقہ یہ ہے۔ جو کامیاب آدمی ہے، کامیاب آدمی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس کی نظر میں وقت کی قدر و قیمت نہ ہو، جو فضول اور مفید کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ تو ہمارے ہاں جو ہم اپنے ملک کے بارے میں روتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور لوگ ایسے ویسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈھنگ کا کام تو کرنا نہیں، فضول اور بیکار اور لا یعنی کاموں کے اندر دن رات گزارنے ہیں۔ بس سب کو ایک تماشا چاہیے، ایک تماشا چاہیے، لائکس چاہیے۔ لائکس کا مطلب پسند چاہیے۔ وہ بندہ بھلے لعنت ہی بھیج رہا ہو، لیکن چونکہ اس نے دیکھ لیا تو وہ لائک کے اندر وہ کیٹیگری میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہ لائکس کے پیچھے پڑ جانا، یہ ویوز کے پیچھے پڑ جانا کہ جب اس سے فائدہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، مقصد ہے کہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچے۔ ایک آدمی چلے دین کا پیغام نہیں پہنچاتا لیکن دوسروں کے بھلے کا کچھ کرتا ہے، کوئی اچھی چیز سکھاتا ہے، کوئی پرابلم سالو کر دیتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، کوئی کاروبار کے بارے میں، کوئی تعلیم کے بارے میں، کوئی زندگی گزارنے کے بارے میں، کوئی فیملی لائف کے بارے میں کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ بہتر ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن بالکل ہی بیہودگی، بالکل ہی بے مقصدیت، یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جن کی زندگی عبث اور ناکارہ ہوتی ہے۔ اور جب ناکارہ بڑھتے جاتے ہیں اور ناکارہ کام بڑھتے جاتے ہیں اور ناکارہ افراد بڑھتے جاتے ہیں تو وہ اپاہجوں کا معاشرہ ہے۔ وہ جسمانی اعتبار سے اپاہج نہیں، اور جسمانی اعتبار سے اپاہج ہونا کوئی برائی نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، بندہ صبر کرتا ہے، خدا اجر دیتا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو مینٹلی اپاہج ہے، جو مینٹلی ڈسیبل ہیں، اور مینٹلی ڈسیبل بھی وہ نہیں کہ جنہیں ہم نیم پاگل یا نفسیاتی شمار کرتے ہیں، وہ بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ یہ ان کی بات ہے جو دیدہ دانستہ جان بوجھ کر جو ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں، اور جن کے اندر کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی علو ہمت ہی نہیں ہے، جن کے اندر کچھ ایسا کچھ کر دکھانے کا کوئی جذبہ جوش ہی نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے الذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے، فضول سے، بیکار سے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہٰذا ان عبث کاموں کے پیچھے نہ پڑیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہی ہیں تو اس پہ جو جسے کہا جائے نا اچھا ٹرینڈ، کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ کرے، کوئی اچھی چیز بتائیں۔ ہمارے معاشرے میں جس قدر برائیاں اور جس قدر جو ہے وہ کمیاں اور کوتاہیاں آ چکی ہیں، ان میں ایک ایک چیز کو سیٹ کریں۔
کھانا جو ہے فضول پھینک دینا، اسراف کرنا، وقت کو ضائع کرنا اور گندگی پھیلانا، کوڑا گھر کے باہر پھینک دینا، ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، ٹریفک رولز کی پابندی نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رچ بس چکی ہیں، یہ برائیاں، ان کو صحیح کریں۔ آپ یہ عمل کر کے دکھائیں کہ بھائی سگنل کھل چکا ہے، سگنل جو ہے وہ بند ہے، اگرچہ وہاں پر کوئی ٹریفک نہیں ہے لیکن پھر بھی بندہ اس کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں سگنل کی پابندی کریں۔ کوئی ایسا ٹرینڈ بنائے، کچرا پھینکنے لگتے کسی کے سامنے تو نہیں، جو اس کی جگہ ہے وہاں پھینکے، کوئی یہ ٹرینڈ بنائے، کوئی کرنے کے کام کرے، نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جانا اور فضول میں پڑے رہنا، زندگی برباد، معاشرہ برباد، ملک برباد، اور اس کے بعد پھر جتنی ہماری نیک نامی ہے ہمارے ہم وطنوں کی پوری دنیا کے اندر کہ کہیں کوئی غلط حرکت ہوتی ہے تو دوسرے والا فوراً کہہ دیتا ہے یار یہ وہی لگتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاک سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حرکتیں ایسی۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو فضول ہیں ان کاموں میں نہ پڑے، اچھے کاموں کو پروان چڑھائیں، جو حدیث مبارک میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو جو جمال والی چیزیں ہیں، جو حسن والی چیزیں ہیں، جو کمال والی چیزیں ہیں، وہ والی چیزیں اپنی زندگی میں بھی پیدا کریں اور انہی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اپنے بچوں کی یا قربانی کے جانور وغیرہ کی تصاویریں شیئر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا، سبحان اللہ لکھنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز فی نفسی اچھی ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم کے اندر اس کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی پھر لانگ ٹرم کے اندر وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اب ہے کیا، اپنے بچوں کی کوئی تصویر شیئر کرتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس میں نہ اچھی نیت نہ بری نیت، تو کوئی برائی نہیں ہے، یعنی یہ کہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی نیت اس کی بری ہے تو وہ اس کی نیت کے اعتبار سے حکم ہو جائے گا، لیکن ہوگا کیا کہ جب بڑے فورم پہ تصویر ڈال لیں گے اور وہ بچے کو دکھائیں گے تو اس بچے میں وہ شوق پیدا ہوگا خود نمائی کا۔ ایک ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ جو حس ہے وہ تو ان میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی اچھائی دکھاتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کی تعریف چاہتے ہیں، اگر وہ کنگھی کرتے ہیں تو اس کی تعریف چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ گھر کی حد تک ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بچہ سمجھ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب اس میں یہ حس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ لوگ میری تعریف کریں، اور وہ بڑے پیمانے پہ پھر اس کے اعمال افعال اسی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر زندگی کے اندر کوئی نیکی بغیر تصویر کے اس کو مزہ نہیں دے گی۔ پھر اس کا ذہن یہ بن جائے گا کہ میں جو کام کروں نا بس اس کے اوپر واہ واہ ہونی چاہیے، اس کو پسند کیا جانا چاہیے، تو یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ تو لہذا اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اب کسی نے تصویر ڈالی ہے اور اس کا ڈالنا جائز بھی تھا، یعنی جیسے وہ کوئی بالغ بچیوں کی یا یہ ہے کہ قریب البلوغ بچیوں کی تصویر نہیں ہے تو اب اس کے اوپر کوئی ماشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ مزید یہ بھی ہے کہ بہرحال اگر بچوں کی تصویر بھی ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ دیکھنا ایک شرعی تقاضوں میں سے آتا ہے کہ امرد کی تصویر نہ ہو اور وہ جو اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ اور تیسرا پہلو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ تصویریں ڈال کر اور یہ نعمتوں کا اظہار کر کے بعض اوقات خود نظر ہی لگ جاتی ہے، کیونکہ دنیا جو دیکھنے والی ہے سب کی نظریں کیسی ہیں، کسی کی نظر تعریف بھی ہو سکتی ہے تو کسی کی نظر حسد بھی ہو سکتی ہے، کسی کی نظر عداوت بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی اور نظر ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو اپنے بچوں کی تصویریں ڈال دیں اور وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی وہ کہ جس کی نظر لگتی ہے، اب آپ کے بچوں کو نظر لگ گئی، اب بچہ بیمار رہتا ہے، بخار میں پڑا رہتا ہے، بستر پہ لیٹا رہتا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ ہوا یہی ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا نظر سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور سوال ہے اسکول بکس کے حوالے سے کہ مختلف کلاسز میں اسلامیات کی بک ہوتی ہیں، تو بعض میں چھوٹی صورتیں ہیں، بعض میں بڑی صورتیں بھی اسکول کے نصاب میں شامل ہیں، تو ایسی بکس
जिन के अंदर पुरानी आयात हों तो उनका बगैर वुजू पढ़ना और पढ़ाने का क्या हुक्म है? जिन किताबों में कुरानी आयात या कुरानी सूरतें होती हैं उसमें आम तौर पे यही होता है कि सिर्फ सूरतें नहीं होती, बल्कि सूरतों के साथ कुछ ना कुछ और मवाद कंटेंट भी मौजूद होता है। अगर सिर्फ सूरतें ही हों कि जैसे 30वां पारा ही जुदा छाप दिया, जैसे छपता भी है, या चंद एक सूरतें जो है वो कंपाइल करके जमा करके छाप दी, तो अब ये अगर सिर्फ सूरतें ही हैं फिर तो वो कुरान ही के हुक्म में है। उसको तो बेवुज़ू ना अंदर से छू सकते हैं ना बाहर से छू सकते हैं, लिहाजा उसका मामला वाज़ेह। एक ये है कि किताब है, उसके आगे पीछे और भी चीज़ें हैं और भी तालीमात हैं, अब उसमें सूरतें लिखी हुई हैं। अब इस सूरत में हुक्म जो है उसकी थोड़ी सी तफसील हो जाएगी। एक तो ये है कि जो आयत या तर्जुमा लिखा हुआ है, जैसे कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी है, उसका नीचे तर्जुमा है, तो बेवुज़ू की हालत में उस आयत को छूना या उसके तर्जमे को छूना, ये दोनों नाजायज़। और जहाँ आयत और तर्जमा लिखा हुआ है, जो उसका पिछला सफ़ा है वहाँ पर उसे छूना ये भी जायज़ नहीं। तीसरी सूरत ये है कि एक सफ़ा वो है कि जिस पे सिर्फ सूरत या सूरत और तर्जमा ही लिखा हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जिस सफ़े पर सिर्फ सूरत और तर्जमा ही लिखा हुआ है वो सफ़ा भी कुरान ही के हुक्म में है, लिहाजा उसका जो खाली वाला हिस्सा होगा, जो हाशिया वगैरह ऊपर नीचे होता है, उसे भी छूना नाजायज़ हो जाएगा। एक सूरत ये है कि कुरान लिखा हुआ और ऊपर कुछ और चीज़ है, नीचे जैसे उसकी तशरीह है, तफसीर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो अब इस सूरत के अंदर फिर हुक्म यही होगा कि जो आयत और तर्जमे वाला हिस्सा है उसे छूना नाजायज़, और जो तफसीर वाला हिस्सा है उसे बेवुज़ू छूना मकरूह तंज़ीही है, और जो इसके अलावा बाकी है उसे छू सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। तो ये इसकी जो है इसके कई सूरतें बनती हैं, कई तरह के अहकाम बनते हैं। एक और सवाल मौजूद है मुझे साहब, बहुत सारे लोग हैं वो स्कूल पढ़ते हैं लेकिन मदरसे नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ा उन्होंने तो कुरान पाक भी पढ़ना नहीं आया, तो अब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब उनके साले सवाब के लिए क्या वो रिकॉर्डिंग सुनकर उसे सवाब मिलेगा और वो सवाब आगे वो इसाल कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए दो मसले हो गए इसके अंदर। एक तो यह है कि किसी को पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो लिहाजा अब इसाले सवाब के लिए क्या करें। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तो जो हुक्म शरई है उसको पेश नज़र रखें कि हर मुसलमान के लिए कुरान मजीद सही पढ़ना ये ज़रूरी है, और वो जो सही पढ़ना है वो इतना सही पढ़ना ज़रूरी है कि जिससे उसकी नमाज हो जाए। लिहाजा सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरह फातिहा सही पढ़ना और याद करना ये भी वाजिब है। सूरह फातिहा के साथ मज़ीद कुछ सूरत मिलाना ये भी वाजिब है, तो लिहाजा उतनी सूरत याद करना और उसे सही पढ़ना और वो सही पढ़ना सीखना ये भी वाजिब है। और मजमूई तौर पे जो किराअत है नमाज में ये फ़र्ज़ है, तो लिहाजा उतनी किराअत सीखना फ़र्ज़ हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो हुक्म है इसके ऊपर तो बाकायदा अमल ही ज़रूरी है, यानी कि पूरा कुरान ना भी आता हो लेकिन जो नमाज में पढ़े जाने की कदर है उसका सही पढ़ना ज़रूरी है, उसका सीखना ज़रूरी है, लिहाजा इतना तो ज़रूर सीखा जाए। अब रहा ये मसला कि इसाले सवाब करना है। इसाले सवाब के अंदर कई सूरतें हैं। एक तो ये है कि जितना सही पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ते रहे। अगर कुल हुवल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा ये अगर सही तरीके से याद कर ली है तो इसी को पढ़ के इसाले सवाब करते रहे, इनका बहुत सवाब है। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े पूरे कुरान के बराबर सवाब मिलता है, और सूरह फातिहा उसके बेशुमार फ़ज़ाइल है, उम्मुल किताब है और फातिहातुल किताब है, और इसके यानी कि 20 फ़वाइद हैं, तो इसका सवाब पहुँचाया जा सकता है। और अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जो कुरान पाक सुने, खा वो रिकॉर्डेड सुने या वैसे सुने, तो अब उस सुने हुए का सवाब पहुँचाना तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और इस पर भी बेशुमार सवाब है, और सुनने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि सुनने का सवाब पढ़ने से ज़्यादा है। ये बाहरी शरीयत के अंदर लिखा हुआ कि सुनने का सवाब पढ़ने से ज़्यादा है। तो लिहाजा एक शख्स अगर कुरान मजीद रिकॉर्डिंग लगाता है और उसे तवज्जो से सुनता है, तो ये जो उसका सुनना है कुरान पाक को, इस पर कुरान पाक का भी सवाब है और इस पर जो इबादत है उसका भी सवाब है, तो उसको इसाल कर सकता है, यानी अपने फौत शुदा वालिदैन या किसी को भी पहुँचा सकता है। इसके अलावा जो औराद वज़ाइफ हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो ये औराद वज़ाइफ दरूद पाक है, इसका भी सवाब पहुंचा सकता है। तीसरा ये है
کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرے تو ہر نیکی کا ثواب پہنچا سکتا ہے. لہذا صدقہ کیا یا جو ہے وہ کسی سے حسن اخلاق سے پیش آئے یا رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا یا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی غریب کی مدد کی، ان اعمال کا ثواب بھی پہنچا سکتا ہے. تو لہذا جو ثواب پہنچانے کے ذرائع اور صورتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں. خالد عبداللہ طاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ولی خواب میں آئے تو کیا وہ خواب سچا ہی ہوگا کہ صرف وہی ولی آیا ہے کہ شیطان ان کی صورت میں نہیں آ سکتا؟ ولی خواب میں آئے تو دار و مدار ہوگا اس ولی کی اس بات پر جو اس نے آ کے کہی ہے، فرمائی ہے. اگر اچھی باتیں کہی ہیں، اچھی کوئی نصیحت کی ہے تو اسے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ واقعتاً وہ ولی ہی تھے اور شیطان نہیں تھا، اور جو انہوں نے بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے. اور اگر خواب کے اندر ولی آ کے کوئی غلط بات کہیں تو ایسی صورت میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی. ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کچھ اور ہے لیکن نیند کی حالت، غفلت کی حالت ہے، تو جب وہ سو کے اٹھا اسے بات یاد نہیں رہی، یا بات اس کے ذہن میں بدل گئی، یا جو کہی گئی تھی وہ ایک طویل بات تھی اور اس کا کچھ درمیان والا حصہ یاد رہ گیا، آگے پیچھے کا بھول گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کے اندر اگر ولی آئے تو وہ ولی ہی ہو اور ولی کی صورت کے اندر شیطان وغیرہ نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. احادیث مبارک میں جو بیان کیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور اسی حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جملہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا یہی معاملہ ہے کہ شیطان ان میں سے کسی کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا. اور بعض علماء نے اس میں مزید بھی تفصیل بیان کی ہے اور بعض اکابر اولیاء کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ ان اولیاء کی صورت میں بھی شیطان نہیں آ سکتا. شیخین کریمین کے بارے میں بھی اس طرح فرمایا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی جو نظر آئے تو وہ ولی ہی ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو. ممکن بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. محمد افراہیم ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیلنڈر ٹائم سے 10 منٹ پہلے عصر کی اذان دی اور پھر جماعت بھی کروا دی تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ کیلنڈر ٹائم سے مراد جو اوقات نماز ہیں، جیسے دعوت اسلامی کا ایک کیلنڈر چھپا ہوا ہے اوقات نماز کا، اب اس میں جو وقت شروع ہونے کا لکھا ہے، مثال کے طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے 5:10 پہ عصر کا وقت شروع ہوگا. اب اس کی بجائے 5 بجے یا 5:08 پر اذان عصر دے دی تو وقت سے پہلے جو اذان دی یہ اذان شرعی اعتبار سے اذان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو جب نماز کا وقت شروع ہوا ہی نہیں تو اس وقت یہ کہنا کہ وقت شروع ہو گیا یہ تو الٹا جھوٹ بن جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. تو لہذا وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی. وقت سے پہلے اذان دینے کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے اور نکلنے سے 10 منٹ پہلے کو بندہ بولنا شروع کر دے جی سورج نکل آیا، سورج نکل آیا، تو جیسے اس کی بات غلط ہے. یا ابھی غروب نہیں ہوا اور 10 منٹ پہلے ہی بول دے جناب سورج غروب ہو گیا روزہ افطار کر لو، تو 10 منٹ پہلے اگر لوگ روزہ افطار کر کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ غلط بیانی ہوگی. تو لہٰذا وقت سے پہلے اذان دیں گے تو وہ اذان نہیں ہوگی، وہ اعلام نہیں ہے، وہ الٹا جو ہے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنا ہے. تو لہٰذا اذان تو نہیں ہوئی. اب رہا نماز کا معاملہ، تو نماز اگر وقت کے اندر پڑھی ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر نماز بھی وقت سے پہلے شروع کر دی ہے تو پھر وہ اس وقت کی نماز نہ ہوئی. میاں محمد عدیل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں یا صرف 2 رکعتیں جمعے کی ہیں؟ بقیہ ظہر کی، بقیہ کو کس نیت سے پڑھنا ہے؟ جمعے میں 2 رکعتیں فرض ہوتی ہیں جو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعتیں ہیں فرض. اس کے آگے پیچھے کی جتنی رکعتیں ہیں اس میں کچھ سنت موقدہ ہیں جیسے پہلے کی 4 اور فرضوں کے بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں، یہ پہلے کی 4 اور بعد کی 4 یہ ہیں سنت موقدہ. اس کے بعد ہیں 2 رکعت، یہ ہے سنت غیر موقدہ. اس کے بعد پڑھتے ہیں 2 نفل، یہ ہے نفل. ٹھیک،
یہ جتنے بھی موقدہ غیر موقدہ سنتیں ہیں یہ جمعے ہی سے متعلق ہیں، کیونکہ جو ہم سنتیں کہتے ہیں نا کہ فلاں نماز کی سنتیں، جیسے ظہر کی سنتیں، فجر کی سنتیں، وہ اس نماز کی طرف تبھی منسوب ہوتی ہیں کہ جب وہ نماز خود پائی جائے۔ تو جمعے والے دن جب ظہر ہی نہیں ہے تو ظہر کی سنتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور جمعے والے دن چونکہ جمعہ ہے تو لہذا جو آگے پیچھے کی سنتیں اور نفل ہوں گے وہ بھی اسی جمعے ہی کی طرف منسوب کیے جائیں گے اور اسی کے تابع شمار کیے جائیں گے۔ تو لہذا جو پہلے کی 4 رکعتیں، بعد کی 4 2 کر کے ہیں، ان سب کے اندر جمعے ہی کا ذہن میں رکھا جائے گا۔ جیسے اگر 4 رکعت کی نیت زبان سے کرتے ہیں تو یہ کریں گے 4 رکعت سنت مؤکدہ قبلیہ جمعہ، تو وہ جمعے سے قبل ہے، ظہر سے قبل تو ہے نہیں، تو لہذا قبلیہ جمعہ ہی اسے کہیں گے، اور جو بعد والے ہیں تو بعد الجمعہ ہی کہیں گے، تو لہذا وہ جمعے سے ہی متعلق ہوں گی۔ اسلامی کارٹون دیکھنے کا کیا حکم ہے جس میں اسلامی تعلیمات ہوں؟ اسلامی کارٹون کے جس کے اندر موسیقی نہ ہو اور جس میں جو ہے خلاف شرع تعلیم نہ ہو، اور جس میں کوئی بے پردگی کی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے شرعی اعتبار سے بے پردگی اور بے حیائی میں شمار کیا جائے، تو ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی نیت سے، اچھے مقصد کے لیے، اچھی تعلیم کے طور پہ ہے تو باعث ثواب ہے۔ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی حوصلہ افزائی کے لیے میسج کر رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ نور خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی کیا کریں، مفتی صاحب ہر ویک لائیو کے لیے کریں کچھ۔ آصف اتاری بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور جس سے جان اور مال محفوظ ہو، اس سے کون مراد ہے؟ جس سے جان اور مال جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو دوسرا مسلمان، اسے مومن کہتے ہیں، اور جس سے جان اور مال محفوظ ہو اسے کیا کہیں گے؟ یہ ایک ہی بات ہے، جو کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کو اس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہاتھ اور زبان کا لفظ حدیث میں اس لیے ہے کہ اکثر و بیشتر معاملات انہی کے ذریعے ہوتے ہیں، یعنی زبان سے بندہ گالی دیتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، زبان سے چغلی کھاتا ہے، زبان سے بہتان لگاتا ہے، زبان سے دل شکنی کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے۔ تو چونکہ بکثرت گناہ زبان سے ہوتے ہیں لہذا زبان کا فرما دیا۔ اسی طرح جو ظلم ہے، جو چھیننا ہے، جو چوری کرنا ہے، جو لوٹنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے، غصب کرنا ہے، وہ ہاتھ سے ہوتا ہے، تو لہذا ہاتھ کا ذکر کر دیا۔ تو ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں، پورا بدن ہی اس سے مراد ہے، اور جن چیزوں سے حفاظت ہے اس سے مراد ہے جان، مال، عزت، کیونکہ دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یا اس کی جان کے ساتھ ہے، یا اس کے مال کے ساتھ ہے، یا اس کی عزت کے ساتھ ہے، تو لہذا کسی کی جان، مال، عزت کو ہمارے پورے وجود سے کسی بھی طرح کوئی ضرر، کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ہے اصل مقصود، اور یہ بندہ ہے مومن کامل، اور یہ ہے مسلم کامل۔ حسن رضا مشرف القادری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب آپ کی کتاب سیرت الانبیاء کا مطالعہ کیا ہے، بہت شاندار لکھی ہے، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جمعے کی اذان ثانی مسجد کے محراب میں دی جا سکتی ہے؟ جمعے کی جو اذان ثانی ہے، وہ خیر جمعے کی اذان ثانی ہو یا کوئی بھی اذان ہو، اذان دینے کا جو اصل مقام ہے وہ ہے عین مسجد سے خارج، فنائے مسجد میں ہو یا فنائے مسجد سے بھی باہر ہو۔ اذان جو ہے، اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، ندا کرنا، بلانا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، اس کا نام لے کے ارے فلاں بات سنو، تو یہ جو آوازیں دی جاتی ہیں، یہ آواز دینا جو ہے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، کہ مسجد کے اندر جو ہے بندہ اونچی اونچی آوازیں دے لوگوں کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو یہ جو ہے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے، اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہی ہے کہ اذان جو ہے یہ مسجد سے باہر دی جائے۔ تو لہٰذا وہ جمعے کی اذان ثانی ہے یا اذان اول ہے یا عام نمازوں کی اذانیں ہیں، یہ ساری اذانیں جو ہے یہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے۔ جمعے کی اذان ثانی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عام طور پہ وہی اذان ہے کہ جو خطیب کے سامنے دی جاتی ہے، اور خطیب کے سامنے کی خاطر جو ہے وہ پھر مسجد میں کھڑے ہو کے دے دیتے ہیں،
لیکن اس کے بارے میں جو کتابوں میں بالتصریح جدید و قدیم کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے سینکڑوں کتابوں کے حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا ہے اور جزئیات دیے ہیں، حوالہ جات لکھے ہیں، ان سب سے یہ بڑا واضح ہے کہ خطیب کے سامنے بھی جو اذان دی جائے گی وہ مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی بلکہ مسجد سے باہر دی جائے گی۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ نماز کے اندر فرض قضا کر رہی ہیں فرض کی یا نفل پڑھ رہی ہیں، ایسی غلطی ہوئی جس پر سجدہ صاحب ہوتا ہے، تو کیا قضا اور نفل میں بھی سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے؟ سجدہ صاحب جو ہے وہ ہر نماز میں کریں گے، واجب کے ترک پر سجدہ صاحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ واجبات جدا ہیں لیکن جو اصل حکم ہے وہ واجب کے ترک پر ہوتا ہے، تاخیر فرض بھی اس واجب کے ترک میں ہی آتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ترک واجب پر جو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، وہ فرض میں ہو جائے یا سنتوں میں ہو جائے یا وطر میں ہو جائے یا نفلوں میں ہو جائے، سب نمازوں کے اندر وہ سجدہ صاحب کرنا ہی ہوگا۔ عبد الرحمان بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے اور ختنہ نہ کروانا چاہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان اس کو ہونا چاہیے، بلکہ فرض ہے کہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا تو اہم ترین امور میں سے ہے نا، یعنی مسلمان ہونا تو وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر تو دائمی ہلاکت ہے، آخرت کی دائمی ہلاکت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو لہٰذا اسلام قبول کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض قطعی ہے، یہ فرض عین ہے۔ لہٰذا وہ ختنے وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے اس سے ہرگز عدول نہ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ختنے کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد کا ایک جدا گانا معاملہ ہے، اور اسے جو ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک شریعت کا تاکیدی حکم ہے کہ اگر اسے ترک کرے گا اور اس ترک پر وہ اصرار کرے گا جبکہ اس کے لیے ممکن بھی ہے، قدرت بھی ہے، تو اب وہ اس پر اصرار کے بعد گناہ گار ہوگا۔ لیکن بالفرض وہ گناہ گار ہو بھی جائے، کہ اگر واقعتاً گناہ کی صورت گناہ گار ہو بھی جائے، تب بھی جو اسلام قبول کرنا ہے اور جو کفر چھوڑنا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، وہ اتنا عظیم کام ہے کہ اسے کسی بھی صورت اس عمل کی وجہ سے نہیں ترک کیا جا سکتا۔ تو لہذا یہ تعلیمات بعد کی ہے۔ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو بہت سارے جو ہے وہ واجبات کے تارک ہیں، بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہیں، لیکن ان کو یہ تو نہیں کہہ دیا جاتا کہ معاذ اللہ کافری ہو جاؤ، تو یہ تو سخت ترین بات ہو جائے گی۔ لہٰذا ختنہ یا کسی بھی دوسرے حکم کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ہرگز نہ کوئی رکے اور نہ کسی کو روکا جائے۔ بشیر احمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر پر قرآن پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ قبر پہ قرآن مجید پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے، کیونکہ قبر کے اوپر بیٹھ کے تو کوئی نہیں پڑھتا۔ تو یہ جو قبر کے قریب بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بڑا فضیلت کا کام ہے، بڑی عبادت کا کام ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ قبرستان جائے تو وہ یہ پڑھے، اس کے اندر سورہ اخلاص جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے کہ پڑھ کے ایصال کرے گا تو جملہ قبرستان والوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو لہذا قبرستان جا کے قرآن مجید پڑھنا یہ آج کا معمول نہیں ہے، یہ صدیوں سے معمول ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہے وہ آج سے کوئی 800-900 1000 1100 سال پہلے سے یہ معمول چلتا آ رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں، ایون کہ جو آج کل اس کے منکر ہیں ان کے بھی جو بڑے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن مجید اس طرح پڑھنا ہے یہ معمول چلتا آ رہا ہے، معمول قدیم ہے، مسلمانوں کا تعامل قدیم ہے۔ تو لہذا قبرستان جا کے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ ہاں جو احتیاطیں ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے کہ وہاں قبر تک جانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ قبروں کے اوپر ہی نہ بنا ہوا ہو اور قبروں کے اوپر سے گزر کے نہ جائے اور پھر وہاں جا کے پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ارسلان احمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل اس طرح کی مونچھیں رکھی جا رہی ہیں کہ ہونٹوں پر تو نہیں آتی لیکن سائڈیں دونوں طرف بڑی لمبی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی مونچھیں رکھنے کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ سائڈوں کے اوپر تو شرعی حکم ایسا نہیں ہے، کیونکہ سائڈوں پہ جو بڑھتی ہیں تو وہ بہرحال وہ یا تو داڑھی سے مل جاتی ہیں اور یا
بارہ نہ بھی ملے تب بھی ان کے اوپر حکم نہیں ہے. ہاں اگر اس کی مشابہت ایسے کسی سے ہوتی ہے کہ جو مثال کے طور پہ فساق ہیں، فجار ہیں یا بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان کا ایک خاص سٹائل ہے، اب اس انداز کی رکھیں کہ جو ان سے مشابہت بنتی ہے تو بروں سے مشابہت بری ہے. اب من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. تو لہذا جو سائیڈ میں بڑھائیں اس کے احکام تھوڑے سے جدا ہیں، اور جو مونچھوں کے اوپر سے یوں نیچے آ جائے تو اس کے بارے میں حکم واضح ہے کہ اگر وہ ایسے لبوں کے اوپر آتی ہے کہ پانی پئیں اور مونچھیں اس میں جائیں تو اتنی مونچھیں بڑھانا حرام ہے اور ان کو تراشنا واجب ہے. خالد بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالغنی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات مل رہی ہے. سید وجاہت علی قادری اتاری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بخاری شریف کی آپ کی شرح کب آ رہی ہے؟ بخاری شریف کی شرح فی الحال میں نہیں لکھ رہا اور کوئی پلاننگ کے اندر بھی نہیں ہے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ سلسلے بھی کرتے ہیں، درس شفا بھی دیا اور شمال ترمذی کا درس بھی انہوں نے دیا ہے، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ سلسلے کرتے، تو وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں. وہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں، یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دورہ حدیث شریف وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے قلم سے یہ جو ہے انشاءاللہ مکمل ہوگی اور سامنے آئے گی. ڈیبٹ کارڈ پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کے بارے میں دین کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ پہ یا ڈیبٹ کارڈ؟ ڈیبٹ کارڈ پہ. جی، ڈیبٹ کارڈ پہ جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس کو سمپلی یوں سمجھ لیں کہ ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ہم اپنے کارڈ کے ذریعے اتنے پیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہے ڈیبٹ کارڈ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک میں جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہیں قرض، وہ قرض ہمارا بینک میں موجود ہے اور اس کے بنا پہ ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. اب یہ ڈسکاؤنٹ دو طرح ہو سکتا ہے. یہ ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کیا نام ہے دکان یا شاپ یا ریسٹورنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ پہ کھانے کے لیے گئے، اگر تو ریسٹورنٹ والے نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا تو یہ اس کا معاملہ ہے، ہم نے نہ اسے درخواست کی ہے نہ اسے مانگا ہے، اور ہم نے اپنا کارڈ استعمال کیا، اس نے ڈسکاؤنٹ دے دیا تو وہ اس کی مرضی تھی، مفتی کھلا دیتا ہمیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بینک ڈسکاؤنٹ دے. اب بینک اگر ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو اب ہمارا قرض ہے بینک میں اور بینک نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا، ظاہری اعتبار سے تو یہ ایسا لگا کہ گویا قرض کے اوپر یہ نفع ہے، لیکن قرض پر جو نفع حرام ہے، جو سود ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو قرض دیتے وقت مشروط ہو، طے کیا جائے کہ بھئی ہم آپ کے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، آپ اس بنا پہ ہمیں یہ فیسلٹی دیں گے، یہ ڈسکاؤنٹ دیں گے، یہ شرط رکھی تو اب جو نفع اٹھائیں گے یہ حرام ہوگا، یہ سود ہوگا. لیکن عام طور پہ یہ جو ڈیبٹ کارڈ کے اوپر پروفٹ یہ اس طرح کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کہ کسی ریسٹورنٹ پہ گئے اور وہ کھانا کھایا تو یہ مشروط نہیں ہوتا. کبھی کبھار بینک یہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ جناب ہم یہ اپنے جو ہے نا وہ لوگوں کو یا اپنے کسٹمرز کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، کبھی بند کر دیتا ہے، ایک مہینہ چلتا ہے، ایک مہینہ بند ہو جاتا ہے، کبھی اس جو ہے وہ ریسٹورنٹ پہ ڈسکاؤنٹ ہے، کبھی اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ وہ ڈسکاؤنٹ، یہ وہ نفع ہے کہ جو اصل عقد میں ایگریمنٹ میں مشروط نہیں ہے، لہذا جب مشروط نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے. ہاں اگر یہ مشروط ہو، جیسے مثال کے طور پہ کارڈز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، سلور کارڈ ہوتا ہے، گولڈن کارڈ ہوتا ہے، پلاٹینیم کارڈ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید پلاٹینیم کارڈ کے اوپر اس طرح کے ڈسکاؤنٹس ہیں کہ جو باقاعدہ اصل عقد میں مشروط ہوتے ہیں. تو اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر یہ والی جو صورت ہے یہ ناجائز ہو جائے گی. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ پہ جو پروفٹ ہے، جو ڈسکاؤنٹ ہے، وہ اگر شاپ یا ریسٹورنٹ والا دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر بینک دیتا ہے اور وہ اصل عقد میں مشروط نہیں ہے تو جائز ہے، اور اگر اصل عقد میں مشروط ہے تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. اجاز بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوران نماز اپنی پریشانیوں کو یاد کر کر رونا کیسا ہے؟ دوران نماز اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے رونا جو ہے وہ دو طرح ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود ان پریشانیوں پر ہی رونا،
تو اب نماز کے اندر توجہ ادھر کرنا تو یہ تو ایک نامناسب چیز ہے. ایک یہ ہے کہ توجہ نہیں کی لیکن کوئی غم ایسا غالب ہے کہ خود ہی رونا آ جاتا ہے. جیسے کسی کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے یا کسی کا بہت بڑا لاس ہو جائے تو یہ اختیار میں نہیں ہوتا. تو جو غیر اختیاری ہے اس پر شریعت کوئی حکم نہیں دیتی. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز میں اپنے غم کو یاد کر کے رو رہا ہے لیکن وہ رو رہا ہے خدا کی بارگاہ میں. اس کو رونا جو آ رہا ہے وہ اس طور پر ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو کارساز ہے, جو مشکل کشا ہے, جو حاجت روا ہے, جو دافع البلا ہے. تو لہذا میں اس کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کے اور اپنی پریشانیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. تو میرا رب میری مشکلات کو آسان کر دے اور اس مشکل کی, اس مصیبت کو دور کر دے. اس کی تلافی ہوتی ہے تو تلافی کر دے, ورنہ میرے دل کو قرار دے دے. تو اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہونا, تو یہ والی جو صورت ہے تو یہ تو اصل الاصول مطلوب شرع ہے. یہ تو اصل بندگی ہے, اصل عبدیت ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتا ہے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. تو یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے. انبیاء علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ تو پھر سنت میں آ جائے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ تو افضل چیز ہے. محمد ندیم بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی جو سنت قبلیہ ہیں وہ ادا کرنے کے بعد تقریباً 10 منٹ 5 منٹ ملتے ہیں بندے کو, کیا اس اوقات میں وہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے جو اس کے ذمے ہے؟ سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے عصر کی سنتیں پڑھی, بعد میں ٹائم ہے قضا پڑھ لیں. ظہر کی سنتیں پڑھی, فرضوں میں تاخیر ہے قضا پڑھ لیں. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے پڑے گا تو لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ متردد ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ کیا کر رہا ہے, سنتیں تو پڑھ چکا, اب یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ خواہی نہ خواہی لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کہ بھائی اس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی تو یہ وہ پڑھ رہا ہے. تو لہذا لوگوں کے سامنے اس انداز میں جو قضا ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور ویسے بہرحال جو فقہی اعتبار سے ہے کہ کوئی مکروہ ہے یا ایسا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جائز ہے. رمضان شریف آنے والا ہے, تقریباً 40 سے زائد کچھ دن رہ گئے. ایک سوال رمضان کے حوالے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نابینا امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ نابینا امام کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے. حکم شرعی یہ ہے کہ اگر امام نابینا اور بینا دونوں دستیاب ہیں تو اس صورت کے اندر جو انکھیارا ہے, آنکھوں والا ہے, تو اس کے پیچھے پڑھنا بہتر ہے, جب کہ یہ اور وہ دونوں برابر ہوں. یعنی دونوں علم میں, طہارت میں اور نماز کے مسائل جاننے میں برابر ہیں. اور اگر جو نابینا ہے اگر اس کی حالت و کیفیت دوسرے سے بہتر ہے تو پھر اس کے پیچھے بالکل بلا کراہت اور بلا حرج کے اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اور تراویح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو نابینا حفاظ ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں, دوسرا نہیں ہوتا, اور وہ نابینا جو ہے وہ اپنی پاکی وغیرہ کا خیال کرتے ہیں اور نماز کے مسائل کا خیال کرتے ہیں اور جانتے ہیں, طہارت کے مسائل جانتے ہیں, تو ان کے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. اور جو حدیث مبارک میں دعا ہے وہ بھی ہم مانگ لیتے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما اور ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک عافیت کے ساتھ پہنچنا نصیب فرما اور رمضان کے روزے بھی رکھنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.